اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً آمین یا رب العالمین۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے، اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے صورتیں موجود ہیں، سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ دہر اور عصر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں وہ جو اب انسان کا کانسیپٹ ہے، ہماری جو ہائر فزکس ہے جہاں پہنچی ہے، کہ اصل میں یہ ٹائم اینڈ اسپیس یہ ایک ہی کمپلیکس ہے، یہ جدا اینٹیز نہیں ہے، ایک ہی کمپلیکس ہے جس کے کمپوننٹس ہیں۔ جیسے مثلا یہ اسپیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے۔ اس کا کوئی شے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی یا گہری، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف دی اسپیس۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے، اب یہ اوپر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل رہی ہیں لکیریں، لمبائی والی آ گئی، چوڑائی والی آ گئی، اونچائی والی آ گئی، اور یہ تینوں لکیریں جو ہے یہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں، رائٹ اینگلز، تینوں ایک دوسرے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ بھی زاویہ قائمہ بناتا ہے ان تینوں کے ساتھ، اور ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی لائن کا آپ تصور کر سکتے ہیں تو 2 کے ساتھ زاویہ قائمہ ہوگا تو، اور تیسری کے ساتھ وہ جو اسٹریٹ لائن بن جائے گی، 180 کا زاویہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اب جو بڑے لوگ ہیں، اب کوئی چیز ہمارے تصور میں نہ آ سکے، ہمارا تصور محدود ہے، اسی 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہی ہم نے پروان چڑھا ہے ہم، اور ہمارا سارا تصور اور تخیل بھی انہی کے اندر ہے۔ تو اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس کے اندر عصر میں زیادہ زور اور ایمفیسس جو ہے وہ ٹائم کی طرف ہے، اور دہر میں اسپیس کی طرف ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس دونوں کا تصور موجود ہے۔ اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، جس میں کوئی مرور نہیں ہے، جس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمانے کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہے سیریل ٹائم، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، کل تھا پھر آج آ گئی ہے، کل تھی اور آج آ گئے، آج ہے اور پھر کل جو ہے اور کل آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سیریل ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم۔ عصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ والعصر، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک سٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں۔ Art is long and time is fleeting, and our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ Art is long، فن ہو، علم ہو، یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں، اور وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو، اور اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ، اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے، اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے، ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اینڈ our heart though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave، ہمارا یہ دل بھی، اس کی ہر حرکت جو ہے، بیٹنگ آف دی ہارٹ، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے، گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی، ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ۔
والعصر یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے۔ عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھٹکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات کو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی، اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل اینڈ بسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال۔ کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے، گھر جانے کی خبر کرتا ہے۔ وہ عصر جو ہے وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے۔ اور اس میں گواہی کس پہلو سے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کس اعتبار سے؟ کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں۔ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت۔ اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں۔ اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے۔ یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے۔ یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا۔ اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب تاریخ ہے۔ یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیبیں ابھری، چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی۔ یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چشمدید گواہ ہے۔ بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی۔ اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطوں کو پورا کرنے والے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز بھی ہے۔ جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا۔ اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے۔ اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے۔ ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا۔ اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ۔ کیوں؟ انہوں نے سوچا اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ۔ کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے نا، اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے۔ لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا۔ انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے، اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، جس کو کہا ہے کہ شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ
غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی۔ بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا۔ 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، 1 گھڑیال بجا، 1 گھنٹہ اور، یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے۔ ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب آئیے تیسری آیت پر، یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 4 چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں، پہلے اس جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے، اپنے تخیل کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلا نتیجہ برآمد کیجئے، اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو انسان کامیاب ہے، چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی، ذالک یوم التغابن، آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے گا۔ قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے معیار رکھ رہی ہے، کامیابی کا معیار کیا، ناکامی کا معیار کیا۔ دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے، کوئی طالب علم ہے ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں، زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے۔ ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے۔ بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے۔ لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے۔ کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہمارے اپنے اس ہدف کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان 4 چیزوں کے حوالے سے ہے، یہ ہے تو چاہے کوئی غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں، کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا۔ مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے،
تو کچھ کھا لیا ورنہ نہیں. پڑے ہیں در پر حضور کی صحبت اور علم، یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے. گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہیں سے مروی ہے. 24 گھنٹے جو وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے. اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے. یہ کیفیت تھی. لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے. دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دی، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی. بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے. یہ انداز نہیں ہے. یہ انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں. یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں. یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں. کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے. استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے. تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالیٰ کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چاروں چیزیں لازم. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی. آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجیے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ. آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کوئی سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے. آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے. وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا. آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے. یہ بات کیوں میں اس ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان. اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے. یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں. یہ ہمارے تصورات ہیں. ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر. یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی. تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر
کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے. کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے. جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے. کامیابی ان چیزوں سے ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں. نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے. نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے. اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حضرات جو ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر. اس لیے فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں، تو بہت ہی اس اعتبار سے اب ایک خاص دور کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام ہے. آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں. انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، هذه الآیہ، اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں: اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا. وہی الایمان، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر. ودل ذالک، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر. یہ ہے نتیجہ. منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، 100% درست. اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے، جو اس قول میں ہے امام راضی کے، نجات کی راہ، سورۃ العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو، وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے، ایک تقریر شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصیل میں جا نہیں سکتا، اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے 35 برس قبل کی، 36 برس قبل کی. تو ظاہر بات ہے کہ اب اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. نجات کی راہ، سورۃ العصر کی روشنی. تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، چوتھی، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. چوتھی بات، 5ویں بات نوٹ کیجئے، یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں. ایمان اگر حقیقی ہوگا، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر 2 دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے. بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط اعمال کی بنیاد پر ایمان کی نفی مطلق کی گئی. ایسی شدید حدیث بھی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کانپ گئے، لرز گئے. پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے. فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں. کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا ہے، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے. کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی. تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے. ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو طویل عرصے تک
9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو۔ وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنے کیٹیگوریکل ہیں۔ تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان، اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے۔ یہ تو جب پھر ہمارا جو ہے منتخب نصاب کا دوسرا حصہ آئے گا وہ ایمانیات کے مباحث پر ہوگا، اس کے شروع میں پھر ہم ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اقسام کیا ہے، ایمان کے درجے کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ حصے پڑھیں گے قرآن کے جس میں ایمان کا سنتھسس، ایمان کے لیے استدلال کس طور سے قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے جو فیصلہ کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن حدیث ہوئی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں۔ ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے سر، تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے، وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، میرے بندے کو مایوس۔ یہ ہے جو توبہ کی دعوت دیتا ہوں، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا، اس نے 99 قتل کیا۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ وَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ۔ انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان کو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال دو، ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہونا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا، لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں سب کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم، یہ سلطنت خدا داد پاک، اور اللہ ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آ گیا جب وقت پر۔ میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب تھے، وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جائے۔ ہوش میں دنیا پرستی، جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکے، انہیں توبہ نہیں کی، تباہی اور بربادی ہوئی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں۔ ان کی نگاہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیل دیں۔ وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمی صلاحیت بھی حاصل ہے۔ اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلم۔ کیسے یہ برداشت کر سکتے؟ یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر تیشہ رکھا جائے۔ یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اسلام میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا۔ جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہو،
اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زے تونگ کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زے تونگ کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا ہے، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ، تو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے، اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس اللہ خیر وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کچھ ترتیب میں فرق۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ، کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کریں۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب
جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی محمد، جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا محمد۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا، تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر دو اکھڑ تھے، جو مزاج عرب کا ہے اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج۔ قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو کو، بڑی اکھڑ قوم۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہوگی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی۔ می تراشر فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی۔ حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی نا۔ لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جاتا۔ از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے۔ از خدا محبوب تر گردد نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا۔ کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے۔ کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخصیت، تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت کرو۔ رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو۔ یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں۔ حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا۔ حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا۔ اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا،
لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے۔ تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا۔ اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت کی، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع۔ ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا، ذرا یاد کیجئے۔ جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتی، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں مشکیزیں کہ یہاں پر بدیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ، کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا گیا۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے۔ یہ جامعیت کیوں؟ جامعیت کبریٰ۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتا، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت رو۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں۔ اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا،
ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ۔ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں۔